السلام علیکم جی، میں ہوں کرن ناز. آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے، میرے ادارے کی جانب سے اور میرے جو بھی مہمان یہاں پر موجود ہوں گے ان کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. روزانہ کی بنیاد پر میرے پروگرام میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے ہم سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کیا چل رہا ہوتا ہے. بڑی سخت قسم کے سوالات بھی ہوتے ہیں، سخت قسم کے جوابات بھی ہوتے ہیں. لیکن اس بار عید پر میں اپنے انہی مہمانوں کے ساتھ موجود ہوں، لیکن ذرا ان کے دل کی باتیں کریں گے، ان کے ماضی کی باتیں کریں گے، وہ اپنی عید کیسے منایا کرتے تھے وہ باتیں کریں گے. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اس وقت وزیر اقتصادی امور ہیں ایاز صادق صاحب. بڑی خواہش تھی میری آپ کے ساتھ انٹرویو کرنے کی اور آج عید کے پہلے دن آپ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عید مبارک. بہت بہت آپ کو بھی عید مبارک اور ناظرین کو بھی عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ نے جو رمضان گزارا ہے وہ بھی سب کو مبارک ہو. بہت شکریہ. ایاز صاحب، آج کے دن کی آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ نماز کے بعد کیا فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ عید کا دن تو ایسا ہے کہ جو میں نماز پڑھنے کے بعد والدہ صاحبہ کے پاس میکسیمم وقت گزارتا ہوں، اور میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو عزیز رشتہ دار جن سے مہینوں کئی دفعہ ملاقات نہیں ہوتی یا سیاسی مصروفیات کی وجہ سے، کہ ان کے گھروں میں چلا جاؤں، ان سے ملاقات کر لوں، یا وہ ہماری طرف آ جائیں، یا میری والدہ صاحبہ کی طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا میری بہن کی طرف، یا میرے سسرال میں. تو وہاں جہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں ملنے کا موقع جب مل جاتا ہے تو ان سب سے انہی دنوں میں کچھ ملاقات ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگلے دن سے تو پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے جو ہلکے کے دوست ملتی ہے آپ کو امی سے ابھی بھی؟ ابھی تک ملتی ہے. اچھا، اور آپ کتنی دیتے ہیں ویسے بچوں کو، فیملی کو؟ میں تو مجھے نہیں پتا کتنی، میری بیگم ہی دیتی ہے جتنی دیتی ہے، بچوں کو دیتی ہے. یعنی سر پارٹی میں نواز شریف صاحب کی چلتی ہے اور گھر میں آپ کی بیگم کی چلتی ہے؟ گھر میں مجھے یہی نہیں پتا ہوتا کہ نظام کیسے چل رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نظام چلاتے ہیں، اور پھر گھر کا کام جو ہے نا وہ گھر کے انجینئر کے پاس ہوتا ہے، وہ وہی چلاتے ہیں. کچھ کوئی خاص چیز جو آپ کھاتے ہوں عید کے دن، شیر خورمہ یا وغیرہ، یا کوئی ایسی جو آپ کی فیملی کی روایات میں سے ہو عید کے دن؟ رمضان کے بعد جب عید آتی ہے تو لگتا ہے کہ جو چیز سامنے ہے وہ ہر چیز کو چکھ لو اور کھا لو، اور اس کے بعد پھر مگر روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. مگر میں ہر چیز کھا لیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چاٹیں اور چٹپٹی چیزیں لوگ بہت کھاتے ہیں. حلیم ہو گئی، چاٹ ہو گئی، دہی بڑے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میرے جو اپیرنس ہے اس سے تو شاید نہیں لگتا کہ میں کھانے کا. ایگزیکٹلی یہی کہنے والی تھی. آپ اتنے چٹپٹے کھانوں کی بات کریں اور آپ کو دیکھ کر تو نہیں لگتا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ شاید بڑے چوزی ہوں گے، سیلیڈ، جوس وغیرہ وغیرہ. نہیں، میں کوانٹٹی کم کھاتا ہوں مگر کھاتا ہر چیز ہوں. سیاست میں تو بڑے سر سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، شادی میں فیصلے کس چیز کے؟ میری والدہ کی پسند کی شادی. اچھا جی، ماشاءاللہ. صرف شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ شہباز ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں، ان سب اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں آپ سے نیکسٹ کیا پوچھنے جا رہی ہوں. تو سب نے دو ہوم منسٹریز رکھی ہوئی ہیں، دو بیویاں رکھی ہوئی ہیں. آپ نے نہیں سوچا کبھی کہ اس طرف جایا جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آپ کا سسٹم سب مکمل ہے گھر کا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑی کبھی؟ دیکھیں، اجازت تو 4 کی ہے، مگر انسان اگر ٹائم مینجمنٹ اچھی کر لے تو پھر ہو سکتا ہے. مگر میری شاید ٹائم مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں وہ یہ سٹیپ اٹھا سکوں. اچھا، اس میں میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں اس بات پہ کہ انسان غلطی ایک ہی بار کرتا ہے، بار بار نہیں کرتا. اینی وے جی، کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سزا دینی ہو تو شادی کر لو. جو کرتا ہے وہ پچھتاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ پچھتاتا ہے. مگر سنت ہے، ہر ایک کو کرنی چاہیے. کامرس آپ نے پڑھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بزنس مین آپ ہیں. سیاست کی طرف آپ کا کس طرح سے آنا ہوا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا انتخاب کیا آپ نے عمران خان صاحب سے دوستی کی وجہ سے کیا یا ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر کیا آپ نے؟ دیکھیں، جب یہ 1997 کا الیکشن ہونا تھا تو تب چونکہ دوستی تھی، تعلق تھا، میرے سے زیادہ میرے بڑے بھائی کی دوستی تھی. وہ بہت بیمار ہیں آج کل، ان کو کینسر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. ان کی اور ان کی دوستی تھی. چونکہ انگلینڈ میں کچھ سال یہ لوگ اکٹھے رہے تو اور ویکینڈز وغیرہ پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور میری بھی اچھی تھی. پھر کرکٹ کھیلتے رہے. ہمارا گھر اور ان کا گھر کوئی 1.25 کلومیٹر کے اوپر تھا، اور تب تھا. تو جب یہ 1997 کا الیکشن آیا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے دھکا دیا، اور نہیں تم نے لڑنا ہے. وہ عمران کہہ رہے ہیں کہ لڑنا ہے، عمران کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کر لو یار کر لو. سو میں ریلکٹنٹلی 1997 کا
اسی کانسٹیٹوینسی سے الیکشن لڑا جہاں سے خان صاحب نے لڑا تھا. انہوں نے نیشنل کا اور میں نے پروونس کا. اور مگر 1998 میں نے ان کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا اور میں نے کہا کہ جی میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ نہیں ان حالات میں آپ کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتا بیکاز رویے کا اختلاف ہے میرے سے آپ سے. آپ کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے, آپ بہت بڑے سٹار ہیں, لیڈر ہیں, مگر جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے آپ کا, جو سخت زبان آپ یوز کرتے ہیں اور وجوہات بتائیں, اور میں نہیں جا رہا. تو میں فون آیا کہ وہ عمران خان صاحب آئیں گے تمہاری طرف. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جب مہربانی کرنی ہوتی تو یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہے اور میں نے چھوڑ دی. اور میں نے پھر مسلم لیگ نون 2001 میں جوائن کی اور اٹ واز 1 فیبرری 2001. اور جب میں نے جوائن کی تو مجھے لوگ کہتے تھے تم تو بیوقوف ہو, انہوں نے تو آنا نہیں, سیاست ختم ہوگی. میں نے کہا کہ نہیں, جو کچھ میں نے دیکھا ہے آئی ایم کنونسڈ کہ میاں نواز شریف صاحب از دا رائٹ پرسن. تو میں نے تب جوائن کی جب مجھے لوگ کہتے تھے تم بے وقوف ہو, اور میں نے وداؤٹ اینی کمٹمنٹس جوائن کی تھی. جی, اور پھر اس کے بعد آپ نے عمران خان صاحب کے سامنے, انہی کے سامنے 2 دفعہ لڑے اور انہی کو ہی آپ نے اگلا الیکشن دیکھیں, یہ سب قدرت کا کام ہے, اس میں میرا تو کمال. میں نے تو پروونشل اسمبلی لڑنی تھی. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا مجھے کورنگ کینڈیڈیٹ بنایا گیا, بیگم صاحبہ کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے اور مجھے الیکشن لڑنا پڑا. میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ایک پی پی کا حلقہ تھا وہاں میں لوگوں کو جانتا تھا, دوسری پی پی میں میرا خیال ہے کچھ 4-5 لوگوں کو جانتا تھا. جب میں وہاں گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ آ گئے, ہم تو نہیں آپ کو جانتے. میں مایوس, امیجیٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں جانتے. انہوں نے کہا ہم نواز شریف کو جانتے ہیں اور شیر کو جانتے ہیں, تو ووٹ آپ کا ہے. تو اس طرح الیکشن, اس میں مشرف صاحب کا زمانہ تھا, مسلم لیگ کے اوپر سختی تھی, یہ کہا جاتا تھا کہ سیٹ نہیں جیتنے دیں گے. کچھ ایجنسی والے میرے پاس آئے, آپ الیکشن چھوڑ دیں, یہ نہیں. تو میں نے کہا اب میدان میں کود گئے تو یہ تو کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی دی وہ عمران سے بہت زیادہ ووٹ تھے. ایاز صاحب, ابھی آپ نے عمران خان صاحب کے رویے کے حوالے سے بات کی. بچپن سے ہی آلموسٹ میں کہہ لوں تو یہ بات صحیح ہوگی کہ آپ لوگوں کا بچپن سے ایک ساتھ تھا, آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ زیادہ دوستی تھی, کلاس فیلوز بھی رہے آپ لوگ. آپ نے ان کی شخصیت میں یہ رویے کا ہی ایک منفی پہلو پایا یا اس کے علاوہ بھی؟ اس کے علاوہ یقیناً ان کی شخصیت پہ کچھ مثبت پہلو بھی ہوں گے. دیکھیں, یہ میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا یہ رویہ جو ان کا میں نے دیکھا, پچھلے سالوں میں دیکھا. اب یہ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک آئینی طور پہ, قانونی طور پہ ایک پرائم منسٹر کو ریموو کیا جا رہا ہے اور وہ کرسی چھوڑنے کو نہیں تیار کہ مجھے 1 دن اور مل جائے, مجھے آدھا دن اور مل جائے, مجھے کچھ گھنٹے اور مل جائیں. اس طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں, کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی. انہوں نے فورس کیا اسپیکر کو, ڈپٹی اسپیکر کے, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کریں. ہوا کیا؟ پاکستان کا نقصان ہوا نا. پاکستان نے امپریشن یہ دیا کہ ایک انسان اگر ہار جائے تو وہ ہار ماننے کو نہیں تیار, انا کا مسئلہ بنا کے. تو یہ پاکستان کا جو امپریشن دنیا میں گیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ قانون اور آئین ان کے لیے کچھ نہیں.